रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल ये कि हम कुरान क्यों पढ़ें, क्यों ज़रूरी है कुरान पढ़ना। तो कुरान और हदीस की रोशनी में ना हम देखेंगे कि कुरान पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में सूरह यूनुस की 57 से 58 आयत में फरमाया है, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़ी सुदूरि व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। यानी क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। क्या है वह नसीहत? दिलों के इमराज की शिफा भी है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत भी होगी, रहमत भी होगी। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि लोगों को चाहिए कि अल्लाह के फजल और इस रहमत यानी कुरान के मिलने पर खुशी मनाएं। ये कुरान जो है इन सारी चीज़ों से बेहतर है जिन्हें वो जमा करते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें क्या फरमा रहे हैं कि जो कुरान है तमाम इंसानियत के लिए एक नसीहत है, एक ज़िक्र है जिससे वो सबक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो मानेगा इस पे, इस बार ईमान लेकर आएगा, इसके मुताबिक अमल भी करेगा, तो उसके लिए ये हिदायत का सबब बन जाएगी और रहमत का ज़रिया भी बन जाएगी। ठीक है, और ये जो नसीहत है वो तमाम किस्म की जो अमराज है, चाहे वो दिल की हो, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, ठीक है, तमाम अमराज के लिए क्या है, शिफा का भी दर्जा रखती है। ठीक है, फिर देखें, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए क्या फरमाया जा रहा है कि लोगों को चाहिए कि इस अल्लाह का जो फ़ज़ल है ना, कि कुरान की नेमत जो है वो हम पर अल्लाह का फ़ज़ल है, और इस रहमत यानी कुरान पर खुशी मनाए कि आपको उस पर अमल करने की, पढ़ने की, समझने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी है ना, तो इस फ़ज़ल, उस रहमत पर खुशी मनाना चाहिए। जैसे हमें कोई भी दुनियावी कोई भी खुशी नेमत मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसे दूसरों से शेयर करते हैं, खुशी मनाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, इस नेमत पर मिलने पर भी खुशी मनाएं। ये कुरान जो है इन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिन्हें वो जमा करते हैं। और जमा करने की बात की, क्योंकि इंसान की जो दिलचस्पी होती हैं मुख्तलिफ होती हैं। हर किसी को, कभी किसी को होता है कि वो कपड़े जमा करने का शौक़ होता है, ज्वेलरी का शौक़ होता है, वो इंसान जमा कर रहा होता है। इसी तरह से किसी को और जो उनके शौक़ होते हैं उन चीज़ों को जमा करने का शौक़ होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितनी भी चीज़ें तुम जमा कर रहे हो ना, तो कुरान जो है वो इन तमाम चीज़ों से क्या है, अफजल है, बेहतरीन नेमत है वो, जो भी चीज़ें तुम जमा कर रहे हो। तो इसलिए क्या कहा कि कुरान को भी समझना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, उसकी रहमत है। और जो चाहता है कि हमें हिदायत नसीब हो जाए, हमें अल्लाह की रहमत मिले, क्योंकि हर कोई कहता है ना हमें अल्लाह की रहमत मिल जाए, अल्लाह हम पर रहम फरमाए, तो कुरान क्या है, बस ज़रिया है रहमत हासिल करने का। फिर इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तहरीम में आयत नंबर 6 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ए ईमान वालो, जो मानने वाले हैं, जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं ना, तो क्या करें वो, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, किससे, आग से। ना सिर्फ अपने आप को, बल्कि क्या कहा, व अहलीकुम, और अपने अहले अयाल को, अपने घर वालों को भी बचाएं। अब ऐसा होता है ना कि इंसान सबसे पहले खुद ही बचेगा तो फिर दूसरों को बचाएगा ना। आप अगर आपके नज़दीक जो है वो कुरान की अहमियत ज़्यादा होगी, ठीक है, उसके मुताबिक अमल करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस पर अमल करने से क्या होगा, हम जन्नत में जा सकेंगे और जहन्नुम से बच सकेंगे, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल कर लेंगे और अल्लाह की नाराज़गी, गज़ब से बच जाएंगे। तो जब हम खुद बचेंगे तो ज़ाहिर सी बात है अपने घर वालों को भी चाहेंगे कि वो भी जहन्नुम में ना जाएं, उन्हें भी जहन्नुम में जाने से हम बचाएंगे। तो कुरान जो है ना सिर्फ जन्नत में जाने का ज़रिया है, रहमत पाने का ज़रिया है, हिदायत पाने का ज़रिया, बल्कि ये जहन्नुम से बचने का भी ज़रिया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो ईमान लाते हैं तो वो अपने आप को और घर वालों को भी क्या करें, जहन्नुम की आग से जो है वो बचाएं। ठीक है।
پھر احادیث کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان پر تم عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون کون سی وہ چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ کتاب کون سی ہے؟ یعنی قرآن مجید۔ اگر کوئی قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرے گا، اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارے گا، تو وہ کبھی بھی کیا ہوگا؟ گمراہ نہیں ہوگا، سیدھے راستے سے بھٹکے گا نہیں، جنت کے راستے سے نہیں بھٹکے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ کیوں کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے حکم کی کون سی چیزیں ہیں اور اللہ کی پسندیدہ کون سی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے منع فرمایا ہے، تو ان تمام چیزوں سے وہ کیا کرے گا؟ بچے گا بھی صحیح، اور وہ علی رضا والے، اللہ کی رضا والے کام بھی کرے گا، تو اس لیے وہ کبھی پھر گمراہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ پھر اسی طرح سے قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ کیا ہوگا؟ دونوں کی سفارش جو ہے قبول کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جو حدیث ہے وہ احمد و طبرانی کی ہے۔ پھر نیکسٹ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا، یعنی اس کا قرآن سے جو تعلق تھا وہ بہت ہی قلبی تھا اور محبت سے بھرا ہوا تھا، اور وہ قرآن کے ساتھ اس کا جو تعلق تھا وہ مضبوط تھا، تو ایسا انسان کے لیے، یعنی جو دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا، قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، پڑھتا تھا۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی جو قرآن ہے وہ انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو سفارش بھی کرے گا قرآن، پچھلی جو حدیث سنائی تھی، اور اس سے پہلی جو آپ کو حدیث سنائی، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو قرآن ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا، گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ پھر دوسری جو حدیث سنائی، اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن جو ہے، جو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو قیامت کے دن قرآن اس کے حق میں جو ہے وہ سفارش بھی بنے گا، سفارش بھی کرے گا۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کر دو، یہ ہمارا کام ہو جائے، تو قرآن جو ہے اس بندے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اسی طرح سے اس جو حدیث میں کیا ہے؟ درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا قرآن۔ پھر نیکسٹ جو ہے، پھر ترمذی کی حدیث ہے، مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جو قرآن کریم کی تلاوت میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ دیگر وظائف اور اللہ سے دعا سوال کی فرصت ہی نہیں پاتا، یعنی وہ تلاوت میں اس قدر بیزی ہے، اور وہ اپنی جو حاجات ہوتی ہیں یا دعائیں ہوتی ہیں، وہ اس کے لیے اس طرح ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے کر سکے، وہ قرآن کریم کی تلاوت میں اتنا مگن ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں اس کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ اس پر خوش ہو کر وہ تمام چیز اس کو عطا کر دیتا ہے جن کے بارے میں وہ اللہ کے حضور دست سوال دراز کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ چیز، جو چیز وہ چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ خود ہی اسے عطا کر دیں گے۔ پھر مشکات کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دل اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ان کی صفائی پیدا کرنے کی کیا صورت ہے؟ یعنی دل بھی ایسے زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا بتایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہنا جو ہے وہ دلوں کی پاکیزگی کی بھی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ابو داؤد کی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس کے احکامات پر عمل بھی کرے، تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، جو کہ اس دنیا میں تمہارے گھروں کو پہنچ رہی ہے، یعنی جو آج دنیا میں جو سورج ہوتے ہیں، سورج کی روشنی کتنی تیز ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں پہنچ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ اس روشنی سے بھی کئی گنا زیادہ روشنی والا تاج ہوگا۔
اب تم خود بتاؤ کہ جو شخص خود عامل قرآن ہو، خود قرآن پر عمل کرنے والا، اس کا درجہ کس قدر بلند ہوگا. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کے عمل کرنے کی وجہ سے، کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین کے لیے بہترین صدقہ جاری ہوتی ہے اگر وہ نیک عمل کرے. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ وہ والدین کی کمائی ہوتی ہے. انسان کے مرنے کے بعد جو 3 چیزیں حدیث کے مفہوم کے مطابق انسان کو فائدہ دیتی ہے اور کوئی بھی چیز نہیں دیتی. ایک، وہ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر گیا ہے، کہیں جو ہے وہ مسجد بنا گیا ہے، یا کوئی پانی کا کنواں یا پانی کا کوئی بھی اس طرح کا سسٹم کر گیا کہ لوگ اس سے کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں. کوئی درخت لگا گیا جس کے سائے میں پرندے بھی بیٹھ رہے ہیں، انسان بھی بیٹھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر اسی طرح سے کوئی ایسا علم سکھا گیا ہے جس سے وہ دوسرے لوگ جو ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو اسے آٹومیٹکلی سکھانے والے کو اس کے مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے، اجر ملتا رہے گا اسے. اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے وہ اولاد ہے. اگر والدین نیک ہیں اور اپنے جو بچوں کی تربیت ہے وہ اچھی کر گئے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق انہیں جو ہے ان کی تربیت کر کے گئے ہیں، تو وہ بھی کیا ہوگے، جو بھی وہ نیک عمل کریں گے اب تو ان کا اجر بھی ہے وہ کس کو ملے گا، ان کے پیرنٹس کو بھی ملے گا. ان کو تو خود ملے گا، سو ملے گا. جیسے یہاں بتایا حدیث میں کہ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے گا تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا روشن جو ہے تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے جو سورج کی روشنی اس سے کہیں زیادہ ہوگی. اور پھر کیا کہا گیا کہ اب تم خود بتاؤ کہ جو شخص خود عمل کرنے والا ہوگا، خود قرآن کو پڑھنے پڑھانے اس پر عمل کرنے والا ہوگا تو اس کا درجہ کس قدر بلند ہوگا. تو یہ قرآن جو ہے فائدے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، اس سے دنیا بھی انسان کی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی. پھر اسی طرح سے مسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں اور وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں، یعنی سیکھیں اور خود بھی اور دوسروں کو بھی سکھائیں، ان پر کیا ہوتا ہے، اطمینان نازل ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے انہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر جو ہے ان فرشتوں سے کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو قرآن کو گھروں میں کسی بھی گھر میں اکٹھے ہو کے مل کر پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی ایک بات، یہ قرآن خوانی والی بات نہیں ہے، یہاں قرآن کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے، سیکھنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی چیز حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے عمل کے لحاظ سے، تو پھر اس پہ کیا ہوگا، اطمینان نازل ہو جائے گا. پھر ایسی مجلس کو جو فرشتے ہیں وہ بھی ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اپنے پاس جو اس کے پاس مخلوق موجود ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی فرشتے. پھر اسی طرح ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابو ذر سے، اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لے، یعنی اسے پڑھ کر اس کا مفہوم سمجھ لے، مطلب کیا بتانے کا، صرف آیت تلاوت کی بات نہیں ہو رہی، اسے پڑھ کر اس کا مفہوم سمجھ لیں، کیونکہ قرآن جو آیا ہے وہ اس لیے نہیں آیا صرف تلاوت کی جائے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ پورا جو دین اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دین طریقے زندگی ہے، اور قرآن جو ہے وہ ہماری زندگی گزارنے کا پورا اس میں طریقہ موجود ہے، بتا دیے کیا کیا کرنا ہے کس ٹائم پر. تو قرآن جو ہے اسے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بتائے ہوئے ہیں، تو اسے پڑھ کر اس کا مفہوم جب تک سمجھیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تو یہ چیز نہیں پتہ چلے گی. تو صرف قرآن کریم کی تلاوت کر دینا اس کا بھی اجر ہے. ابھی اس کے بارے میں بھی ایک اور آپ کو حدیث کو بتاؤں گی کہ ایک حرف پڑھنے کا ثواب اس کا ہے، اجر ہے، لیکن جو اصل مقصد جو ہے قرآن کا، اسے پڑھ کر اس کا مفہوم کو سمجھیں اور پھر کیا کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو یہی یہاں بتایا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لے، سیکھنے کی بات کی ہے، اسے پڑھ کر اس کا مفہوم جان لے تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، انسان 100 رکعت نوافل پڑھ لے، یا ایک حدیث کے مفہوم یہ ہے کہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے، 100 اونٹوں سے بھی بہتر ہے. یعنی انسان جب نوافل پڑھتا ہے تو اسے خود ویسے فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو ایک آیت سمجھ لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے، پھر مسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن جو ہے تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف، یعنی قیامت کے دن قرآن جو ہے وہ
किसी के लिए सिफारशी बनेगा, किसी के हक में या किसी के खिलाफ सिफारशी बनेगा। यानी किसी के हक में हुज्जत बनेगा या किसी के खिलाफ हुज्जत बनेगा कि इसने मेरा हक अदा नहीं किया, मेरे मुताबिक अमल नहीं किया, मुझे पढ़ता था तो लेकिन सही तरह से उसका हक नहीं अदा करता था। तो ये क़यामत के दिन जो कुरान है वो अपना हक मांगेगा। फिर इसी तरह से बुखारी की हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं, अल्लाह ताला खुद चाह रहे हैं कि वो उसे उसके साथ अच्छाई हो, तो उसको दीन की समझ बूझ अता कर देते हैं। दीन क्या है? ये कुरान और सुन्नत ही तो है। तो दीन के असल में दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके है उससे वो समझ बूझ अता कर देते हैं कि क्या सही है क्या नहीं। ठीक है। फिर इसी तरह से बुखारी की हदीस का मफ़हूम है कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से लोगों को एहकाम इलाही पहुँचा दो, यानी अल्लाह का जो हुक्म है वो पहुँचा दिया जाए, अगरचे एक आयत ही हो। यानी आपको अगर एक आयत कभी की आयत की समझ आ गई है, उसमें क्या कहा गया है और उसे अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे आगे फॉरवर्ड करें। ठीक है। फिर इसी तरह से नसाई और इब्न माजा की हदीस का मफ़हूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इंसानों में से कुछ अल्लाह वाले लोग हैं, यानी औलियाए अल्लाह हैं, अल्लाह के लोग हैं। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह वाले लोगों से कौन लोग मुराद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान वाले अल्लाह वाले हैं और उसके मखसूस बंदे हैं। कुरान वाले कौन से? यानी जो कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम रखते हैं, या तो उसे पढ़ते रहते हैं, या उसे सीखते रहते हैं, या उसे सिखाते रहते हैं, या पढ़ाते रहते हैं। ठीक है। यानी अपना अज़म ये बनाएं कि कुरान के साथ जो है जब तक ज़िंदगी है, जब तक मौत नहीं आ जाती ना, कुरान के साथ किसी न किसी तरह से ताल्लुक़ जो है वो कायम रखना है।